اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے 3 طرح کی مخلوق ایسی ہیں جسے مرکزی حیثیت حاصل ہے، ایک انسان، دوسری جنات اور تیسرے فرشتے۔ ان تینوں طرح کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اصلاح اپنی عبادات و اطاعت کے لیے پیدا فرمایا ہے، تاہم انسان اور جنات کو ارادہ اختیار کی آزادی دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کا اظہار کرنے کی انہیں اجازت دے دی ہے، لیکن اس ارادہ اور اختیار کی اجازت کے باوجود انہیں اس بات سے مطلع کر دیا ہے کہ اگر تم اپنے ارادوں اور اختیار کو میری رضا و منشا کے مطابق بروئے کار لاؤ گے تو میری جنت کے مستحق بن جاؤ گے، اور اگر اسے میری رضا و منشا کے خلاف استعمال کرو گے تو تمہیں جہنم کی آگ سے بالآخر ڈال دیا جائے گا۔ اس کے برعکس فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو محض اللہ کی عبادت و اطاعت ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ حکم الہی کے بغیر کچھ نہیں کرتے، انہیں جو حکم دیا جاتا ہے فوراً اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ اللہ کی فرمانبرداری و اطاعت و گزاری اور عبادت و پرستش میں وہ نہ تھکتے ہیں، نہ سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں فرشتوں کے اس مقصد عبادت و اطاعت کی کماحقہ تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کھانے پینے، سونے جاگنے اور دیگر خواہشات نفس کی تکمیل کا محتاج ہی نہیں بنایا۔ جس طرح انسان کے ساتھ جنات و شیاطین کا ایک تعلق ہے، اسی طرح فرشتوں کا بھی انسان سے کئی جہتوں سے تعلق ہے۔ انسان میں روح ڈالنے سے لے کر روح نکالنے تک، اعمال نامہ تیار کرنے کے لیے قبر میں سوال کرنے تک، اور جنت میں اہل جنت کی خدمت کرنے یا جہنم میں اہل جہنم کو سزا دینے تک فرشتوں کا کوئی نہ کوئی کردار ضرور ہے۔ دنیاوی زندگی میں بہت سے لمحات ہر انسان کے لیے ایسے بھی آتے ہیں جہاں فرشتے اس کی فلاح و بہبود اور ترقی و نجات کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی اور کچھ سیکھنے کا موقع ملا تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔